السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے اہم نکات پر اتفاق ہو گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان غلط فہمیاں دور کرنے اور معاہدے پر لانے کے لیے پاکستان کا کردار انتہائی اہم اور مرکزی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایرانی حکام سے ملاقاتوں میں انہیں معاہدے کی طرف لانے میں کامیاب رہے۔ وہاں بھی ایسے ہارڈ لائنر موجود ہیں جو امریکہ سے جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے امریکہ کا ایک خاص پیغام بھی ایران کو پہنچایا ہے، جس سے ایران کو کچھ اعتماد ہوا۔ کل صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایران کا شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو آبنائے ایران بھی قرار دے کر متحدہ عرب امارات کو مزید غصہ دلا دیا۔ یو اے ای ممکنہ امن معاہدے سے خوش نہیں۔ متحدہ عرب امارات ایران کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا حامی تھا، یہاں تک کہ ایران پر ایٹم بم پھینکنے کی بھی حمایت کر رہا تھا۔ پاکستان نے سمجھانے کی کوشش کی تو پاکستان کے خلاف بھی میدان میں آ گیا۔ متحدہ عرب امارات پاکستان کے دشمنوں اسرائیل اور بھارت کے ساتھ مل کر ایک خوفناک گیم کھیلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اسے اندازہ نہیں کہ یہ آگ اسے بھی جلا سکتی ہے۔ دنیا کے جو ممالک پاکستان کی کامیابی اور جنگ بندی سے خوش نہیں، ان میں متحدہ عرب امارات، اسرائیل اور بھارت شامل ہیں، جو ایک طرح سے اس وقت جلتے توے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان نہ صرف جنگ بندی کرانے میں کامیاب رہا، بلکہ امریکہ کو اسرائیل کا اصل چہرہ بھی دکھا دیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کس طرح اپنے ذاتی سیاسی ایجنڈے کے لیے دنیا بھر کو جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ ان کے اپنے سیاسی عزائم ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو سختی سے کہہ دیا کہ بس بہت ہو گئی، اب کہیں حملہ نہ کریں۔ پاکستان مشرق وسطیٰ بلکہ دنیا کا ایک اہم کھلاڑی بن کر ابھرا ہے۔ آئندہ چند روز میں توقع ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان سمیت بہت سے عالمی رہنما پاکستان آئیں گے۔ ان میں ترکیہ کے صدر طیب اردوان اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ بھی آ سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ سیکیورٹی سخت ہے۔ اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ صدر ٹرمپ جب آئیں گے، اسلام آباد کا سیکیورٹی کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اس حوالے سے شاید ایران کو کچھ تحفظات ہوں۔ مارچ 2000 میں امریکی صدر بل کلنٹن پاکستان کے 4 گھنٹے کے دورے پر آئے تھے، لیکن اسلام آباد کی مکمل سیکیورٹی اور فضائی کنٹرول امریکہ نے سنبھال لیا تھا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں متحدہ عرب امارات کے کردار کے حوالے سے۔ یو اے ای جنگ بندی کے خلاف کیوں ہے؟ وہ کیوں چاہتا ہے کہ جنگ بند نہیں ہونا چاہیے تھی؟ جب پاکستان کی کوششوں سے امریکہ اور ایران سیز فائر پر راضی ہو گئے تو متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا کہ اس معاہدے کی شرائط پر مزید وضاحتیں طلب کی جائیں گی تاکہ خطے میں امن کو یقینی بنایا جا سکے۔ حالانکہ یہ سیز فائر ہوئی ہی جنگ بندی کے لیے تھی، امن کے لیے۔ خلیجی ممالک پر ہونے والے حملوں کے حوالے سے ایران کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور ایران کو ان حملوں سے ہونے والے نقصانات کا مکمل ازالہ کرنا ہوگا۔ یہ یو اے ای کا موقف تھا، ان کے وزیر خارجہ کا۔ اب ہوا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کے حوالے سے یو اے ای کو اعتماد میں نہیں لیا، صرف ایک سوشل میڈیا پیغام میں بہت سے ممالک کے نام کے ساتھ یو اے ای کا نام لکھ کر بھی شکریہ ادا کر دیا۔ اب یو اے ای اس معاہدے کے خلاف ہے، وہ تو ایران کو سزا دینا چاہتا ہے۔ کبھی امریکہ کو کہتا ہے کہ ایران پر ایٹم بم پھینک دو، کبھی اسرائیل کو کہتا رہا کہ، اور کبھی پاکستان پر دباؤ ڈالتا رہا کہ پاکستان ایران کو کیوں بچانا چاہتا ہے، ایران کو تباہ کر دینا چاہیے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ یو اے ای خود جیو پولیٹکس کا ایک اہم کھلاڑی بننا چاہتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا پلیئر ہے۔ ایران اور متحدہ عرب امارات کے اختلافات کی جڑیں حالیہ جنگ یا سفارتی کشیدگی تک محدود نہیں، بلکہ یہ کئی دہائیوں پر محیط ہے۔ خلیج فارس میں آج بھی دونوں ممالک کے درمیان تنازع کا مرکز 3 جزائر ابو موسیٰ، تنب بزرگ اور تنب صغیر ہے۔ ایران کا ان تینوں جزائر پر کنٹرول ہے، جبکہ امارات کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کی ملکیت ہے۔ ایران آبنائے ہرمز کو آبنائے ایران قرار دیتا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات
اسے تسلیم نہیں کرتا۔ اب صدر ٹرمپ نے بھی خوش ہو کر آبنائے ہرمز کو آبنائے ایران قرار دے دیا۔ ویسے اب ایران اور یو اے کے اس تنازع کے پیچھے اسٹریٹجک مفادات بھی ہیں۔ اس میں سمندری راستوں پر کنٹرول اور توانائی کی عالمی سیاست جڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آبنائے ہرمز جہاں سے دنیا کے تیل کی ایک بڑی مقدار گزرتی ہے، اس پورے تنازع کا حساس ترین نقطہ بن چکی ہے۔ حالیہ امریکہ ایران جنگ اس اختلاف کو اس نے مزید گہرا کر دیا، اور سارا معاہدے اور مذاکرات جو ہے آبنائے ہرمز اور ایٹمی پروگرام کے گرد گھومتے رہے۔ متحدہ عرب امارات کا خیال تھا کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کی مدد سے ان جزیروں پر قبضہ کر لے گا اور خلیج میں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ یو اے ای خود کو خطے میں ایک معاشی اور اسٹریٹجک طاقت کے طور پر منوانا چاہتا ہے، ایران کے بڑھتے ہوئے اثر کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ یہی وجہ کہ یو اے ای نہ صرف امریکہ بلکہ دیگر مغربی طاقتوں کے ساتھ اپنے دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یو اے ای میں موجود امریکی فوجی اڈے جو ہیں اسے کوئی تحفظ فراہم نہیں کر سکتے، نہ ہی امریکی ہتھیار اور جہاز وہ اسے بچا سکے۔ ایران نے یو اے ای میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے تو امریکی فوجیوں کو خود ہوٹلوں میں پناہ لینی پڑی۔ اب وہ یو اے ای کی کیا مدد کرتے ہیں؟ اور سیدھی بات ہے کہ امریکہ جو ہے، امریکی فوجی جو ہیں یو اے ای کے لیے اپنی گردنیں کیوں کٹوائیں گے؟ یو اے ای پاکستان سے توقع رکھتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ ہم اس ساری گیم میں اس کے لیے قربانی کا بکرا بن جائے۔ یو اے ای میں کام کرنے والوں کی طرح وہ پوری پاکستانی قوم کو شاید اپنا مزدور یا غلام سمجھتے ہیں۔ اس جنگ نے ایک بات یہ ثابت کر دی کہ ایران کی فوجی طاقت عرب ممالک سے بہت زیادہ ہے۔ عرب ممالک کے پاس جدید امریکی ہتھیار تو ہیں، لیکن فوجی قوت ایران کے حق میں ہے۔ ایران کی میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی نے عرب ممالک کو دفاعی پوزیشن میں دھکیل دیا ہے۔ ابو ظہبی سمجھتا ہے کہ ایران خطے میں ایک ایسی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے جو عرب ممالک کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ ایران کی جانب سے یو اے ای کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اب اس نے اس خوف کو حقیقت میں بدل دیا ہے۔ امارات کی خواہش تھی کہ پاکستان اس کے لیے اپنی جان قربان کر دے، مگر ہم نے درست طور پر اور غیر جانبداری کا راستہ چنا، اور یہ اچھا فیصلہ تھا۔ پاکستان کا یہ موقف ہے، وہ کسی بھی علاقائی جنگ کا حصہ بننے کے بجائے ثالث کا کردار ادا کرے گا۔ امارات کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کا پہلا دور یو اے ای اور دوسرے عرب ممالک کے لیے پیغام تھا کہ ایران کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کریں، ایران کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اماراتی حکام کا خیال ہے کہ پاکستان کی یہ ثالثی دراصل ایران کو اس کے جارحانہ عزائم سے پیچھے ہٹائے بغیر اسے بین الاقوامی سطح پر ریلیف فراہم کرنے کی کوشش ہے، یعنی ایران کو بچانے کی کوشش ہے۔ پاکستان یہ کر رہا ہے، اور یہی یو اے ای اور پاکستان کے اختلافات کی بنیادی وجہ بن گیا۔ پاکستان کی تو نہیں، لیکن امریکہ کی پالیسی جو ہے وہ ایک بڑے تضاد کا شکار نظر آتی ہے۔ امریکہ ایک طرف تو اپنے اتحادیوں کو تحفظ کا یقین دلاتا ہے، مگر دوسری طرف وہ ایران کے سامنے جھک گیا۔ اب امریکہ خطے سے اپنے فوجی اڈے بھی ختم کر رہا ہے۔ قطر نے بھی کہہ دیا اڈے خالی کرو۔ امریکہ اس حقیقت کو مان چکا ہے کہ ایران کو طاقت کے زور پر کچلنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں متحدہ عرب امارات خود کو تنہا اور کمزور محسوس کر رہا ہے، کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ کسی بھی امریکی ایرانی معاہدے میں اس کی سیکیورٹی خدشات کو قربان کر دیا جائے گا۔ یہ بھی سچ ہے کہ صدر ٹرمپ معاہدے کے لیے یو اے ای سے مشاورت نہیں کر رہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے جنگ کے شعلوں کو دبا تو دیا ہے، لیکن یو اے ای کی ناراضگی اپنی جگہ قائم ہے۔ امارات کی یہ پریشانی بھی بڑھ گئی ہے کہ اگر ایران پر سے پابندیاں ہٹا لی گئیں تو ایران پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا، اس کو ظاہر پیسہ ملے گا، اس کی معاشی حالت بہتر ہو جائے گی۔ یو اے ای اور اسرائیل دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ایران پر پابندیاں عائد رہیں اور اسے دنیا سے الگ تھلگ رکھا جائے۔ اب سوال یہ کہ کیا پاکستان اپنی اس متوازن پالیسی کے ذریعے اماراتی اعتماد بحال کر پائے گا، یا پھر مشرق وسطیٰ کی یہ نئی صف بندی ہمارے لیے نئے چیلنجز کھڑے کر دے گی؟ اس کا
فیصلہ آنے والے چند ماہ کے جو سفارتی پیش رفت ہے اس سے ہوگا۔ پاکستان بہرحال نہیں چاہتا ہے کہ متحدہ عرب امارات سے ہمارے تعلقات خراب ہوں۔ ہزاروں شیعہ پاکستانیوں کو نکالنے کے باوجود لاکھوں پاکستانی اب بھی یو اے ای میں کام کر رہے ہیں اور پاکستان کو اربوں ڈالرز آ رہے ہیں وہاں سے۔ ہماری کوشش تو یہی ہوگی کہ یو اے ای کو کہ جو ہے راضی رکھا جائے کسی طرح۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا ایران اور یو اے ای کے درمیان براہ راست جنگ کا کوئی امکان موجود ہے؟ زمینی حقیقت یہ ہے کہ مکمل جنگ کے امکانات بہت محدود ہیں، کیونکہ ایسی کسی بھی جنگ کا دائرہ فوراً پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے اور امریکہ سمیت بڑی طاقتوں کو دوبارہ مداخلت پر مجبور کر سکتا ہے۔ لیکن پراکسی جنگ، محدود جھڑپیں، سائبر حملے اور خفیہ کارروائیاں وہ راستے ہیں جن پر دونوں ممالک چل سکتے ہیں، یعنی کشیدگی برقرار رہ سکتی ہے، مگر کھلی جنگ شاید آخری آپشن ہی رہے اور اس پر کوئی بھی نہ جائے۔ اس میں سارے معاملے میں جیو پالیٹکس جو ہے، اس میں اسرائیل بھی سازش کا حصہ بن سکتا ہے، سازش کر سکتا ہے۔ اب خود ایران پر حملہ کرنے کے بجائے کسی عرب ملک کو، خاص کر یو اے ای کو ایران کے خلاف جنگ کے لیے اکسا سکتا ہے اسرائیل۔ بہرحال سعودی عرب اس ساری سازش کو، کھیل کو سمجھ چکا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ میں موجود ایک لابی عرب ممالک کو ایران کے ساتھ لڑانا چاہتی ہے۔ اس بات کا بھی تمام عرب ممالک کو اچھی طرح ادراک ہو گیا کہ کس طرح اسرائیلی لابی جو ہے، وہ چاہے اسرائیل کے اندر ہے، خود اسرائیل ہے یا امریکہ کے اندر موجود ہے، اس کی کوشش ہے کہ امریکہ کو تو نکال لیا جائے، اسرائیل کو بھی بچا لیا جائے، عرب ممالک اور ایران کو لڑا دیا جائے۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔